بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شرح میت عامل کا ہم حرف جر با جو تھا اس کے معنی پڑھے تھے، 7 معنی ہو گئے تھے، اب 8واں ہے جی۔ وَلِلِاسْتِعْطَافِ نَحْوُ ارحم بزید، یعنی با استعطاف کے لیے آتا ہے، جس طرح ارحم بزید۔ وَلِلِاسْتِعْطَافِ اس کی ترکیب ہم پہلے کر چکے ہیں، واو عاطفہ لام جار استعطافی مجرور، جار اپنے ظرف مستقر ہو گیا ثابتتاً اسم فاعل۔ اب ثابتتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو گئی قد تکون وہ کرائے، ٹھیک۔ اب آگے نحو ارحم بزید، ترکیب لفظی کریں، نحو ارحم بزید، مراد اللفظ مضاف اپنے خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثال ہے، وہ مبتدا بن جائے گا۔ کئی بار کر آئے ہیں اس کی ترکیب مانوی۔ ارحم کون سا صیغہ ہے سمی بتاؤ؟ سمع یسمع، ارحم فعل، انتا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا جی، تو ضمیر کون سی ہوگی؟ انتا۔ با جار، زیدن جار اپنے ظرف لگ کے متعلق موجود ہے پیچھے، ارحم فعل اپنے فاعل اور ظرف جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ، اوکے، امر انشاء کی قسم ہے نا جی، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اچھا جی آگے ولی ظرفیت اس کی ترکیب اسی طرح ہی، نحو مضاف زید بالبلد مراد اللفظ مضاف ہے۔ اب ترکیب لفظی تو ہو گئی نا جی، ٹھیک ہے۔ اب زید بالبلد، زید مبتدا، زید مبتدا کیونکہ جملہ اسمی ہے، جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبتدا۔ زید مبتدا با جار، بالادی مجرور، جار اپنے ظرف مستقر ہو گیا ثابتن اسم فاعل، ثابتن واحد کا صیغہ اس لیے نکالا کیونکہ مبتدا واحد ہے، مذکر اس لیے نکالا کہ مبتدا مذکر ہے، مرفوع اس لیے نکالا کہ اس نے خبر بننا مبتدا کی، تو ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبری۔ اب آگے ولی زیادت کی اسی طرح کریں گے، النحو قول تعالی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، یہ ہم پیچھے ترکیب کر کے آئے تھے وقت تکون للتعلیل، جب تعلیل کی مثال پڑھی تھی، نحو قول تعالی انکم سلام، اسی طرح اس کی ترکیب لفظی کرنی ہے، نحو مضاف، قولی مصدر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، کیونکہ بتایا تھا کہ تعالی جو فعل ہے یہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ حال، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو ہوگا وہ کیا بنے گا؟ ذوالحال۔ تعالی فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے قولی مصدر مضاف کا، ٹھیک ہے جی۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ مقولہ، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ، نحو مضاف کا مضاف، نحو مضاف اپنے خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثال، ٹھیک ہے جی، مثال و مضاف و ضمیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ آپ ترکیب مانوی کر لیں، وہ اب یہ قرآن مجید میں ہے، شاید عاطفہ ہے، تو لا تلقوا فعل کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل نہیں حاضر معروف، آگے ثلاثی مزید ناقص یائی اسباب افعال، لا تلقوا فعل واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، یہ واو با زائدہ۔ اچھا سنیں،
حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں نا، کچھ حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں، جیسے با بھی زائدہ ہے، آگے لام ہے وہ بھی بعض کا زائدہ ہوتا ہے، اس طرح آگے من جو ہے وہ بھی۔ تو جو حروف جارہ اس طرح کاف بھی زائدہ ہوتا ہے، آگے پڑھیں گے آپ۔ تو جو حروف زائدہ ہوتے ہیں نا جی، ان کو جار مجرور نہیں بنانا آپ نے، ان کو زائدہ کہہ کے چھوڑ دینا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ زائدہ کہہ کے، وہ زائد ہوتے ہیں نا تو ان کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا معنی میں، تو با زائدہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیں۔ با ایدیکم کیا بنے گے آپس میں؟ کیوں بنے گے مزامزم؟ پہلا نکرہ ہے، دوسرا مان، یہ بھی، اور یہ بتایا ہوا کہ اسم کے آخر میں ضمیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مضاف۔ تو ایدی مضاف، کم ضمیر مجرور متصل، کم ضمیر مضاف ہے، مضاف اپنے مفعول بھی ہو گیا، لا تلقوا فعل کا، لا تلقوا فعل کا مفعول الی جار، التہلکتی مجرور، جار اپنے ظرف لاغو ہو گیا، لا تلقوا فعل، لا تلقوا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں بھی انشاء کی قسم، جملہ انشائیہ قسم بنے نا، امر نہیں استفہام مترجی، تو نہیں بھی کس کی قسم ہے؟ انشاء، تو اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جی۔ با 10 معنی کے لیے آتا تھا، ہم نے ان 10 معنی کی ترکیب جو ہے وہ کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا ترجمہ، مفہوم وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔